والدین سے متعلق گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ کے سامنے چند معروضات رکھے تھے. آج بھی والدین سے متعلق کچھ اہم گفتگو آپ کے سامنے رکھنی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے حقوق کے بعد جو ہم پر حق لازم آتا ہے وہ ماں باپ کا حق ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انتا و مالی کا لی ابی کا، انتا و مالو کا لی ابی کا، کہ تو اور تیرا مال دونوں کے دونوں تیرے باپ کے ہیں. یعنی اولاد کی جان اور اولاد کا مال اس پر حق ہے باپ کا. اگر باپ بنا پوچھے کہ اپنی اولاد کو قربان کر دے تو یہ اس کا حق ہے. اولاد کے مال میں اگر باپ تصرف کرے اور اپنے بیٹے کے بغیر علم و اطلاع کے بیٹے کا مال حاصل کر لے تو یہ باپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ بیٹا اور بیٹے کا مال دونوں کے دونوں باپ کا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو راہ خدا میں ذبح کر رہا ہوں. اللہ کی راہ میں اپنے فرزند کو ذبح کر رہا ہوں، یہ خواب میں آپ نے دیکھا. اور اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میں نے یہ دیکھا ہے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، بولو اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس فرزند ارجمن نے اپنے والد ماجد کی خدمت میں جواب عرض کیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر. اے میرے بابا جان، آپ کے رب نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس کو پورا کیجیے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. میں بخوشی اپنی جان اللہ کی راہ میں آپ کے ہاتھوں سے قربان کرنے کے لیے تیار. وہ کیا منظر تھا ہوگا جبکہ باپ نے بڑھاپے کی حالت میں پیدا ہونے والی اولاد جس سے بے پناہ گلے پر رکھ دی. فرشتے اس منظر کو دیکھ کر بلبلا اٹھے اور کہنے لگے مالک الملک، بے شک تو نے انسان کو جو اپنا خلیفہ بنایا ہے، بے شک میرے مولا تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تیری ذات پاک و صاف ہے. ہم نے اس وقت اعتراض کیا تھا کہ اس انسان کو تو خلیفہ بنائے گا پروردگار، جو دنیا میں جا کر جھگڑا کرے گا، خون پھیلائے گا. لیکن اے مالک، آج ہم نے دیکھ لیا کہ تو جنہیں خلافت کے لیے منتخب کیا ہے واقعی ان کے دلوں میں تیری محبت ہے، اور تیری محبت میں اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیتے. تو ماں باپ کا حق اولاد پر ایسا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر ہے، اور اللہ کا حق بندوں پر ہے، یہ تو بات مسلم ہے. محترم دوستو، ماں باپ کے حقوق کو ادا کیے بنا اگر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہماری زندگی ادھوری اور نامکمل ہے. ایک صحابی، ان کا انتقال ہو گیا، ماں کے بارے میں کچھ خیالات ان کے ٹھیک نہیں تھے. کچھ انہوں نے ایسی بے ادبی کی تھی یا کوئی ایسی حرکت کی تھی جس سے ماں کے دل کو تکلیف پہنچی تھی. میرے آقا نے اس بوڑھی ماں سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کے حق کو معاف کر دو. کہا یا رسول اللہ،
میرا بیٹا مجھے بہت تکلیف پہنچایا ہے، میں اس کے حق کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں اگر تم اس کا حق معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کر دے گا، جب تک تم معاف نہیں کرو گی اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ بوڑھی ماں کہتی ہیں یا رسول اللہ میں اس کا حق کسی صورت میں معاف نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا معاف نہیں کرو گی اس کا حق تم؟ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں جمع کی گئیں، میرے آقا نے فرمایا لکڑیوں میں آگ لگا دو۔ وہ ضعیف ماں اس منظر کو دیکھ کر بل بلا اٹھی، یا رسول اللہ یہ لکڑیوں کو کیوں جلا رہے ہیں آپ، کیوں روشن کر رہے ہیں لکڑیوں کو؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تیرے بیٹے کو اس آگ میں جلاؤں گا، کیونکہ تو نے اس کا حق معاف نہیں کیا تو جہنم کی آگ سے یہ آگ بہتر ہے، میں اسے جلانا چاہتا ہوں۔ تو ماں تڑپ کر کہتی ہے، ماں کے دل میں واقعی اولاد کی بے پناہ محبت ہوتی ہے پیارے۔ ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو دل ملا کر کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بیٹا میری نگاہوں کے سامنے آگ میں جلے میں کیسے برداشت کروں گی یا رسول اللہ، میں نے دل و جان سے اس کا حق معاف کر دیا۔ ہے کوئی اس کا نعم البدل؟ ہے کوئی ماں کی مانتا کا بدل ادا کرنے والا؟ نہیں۔ انسان اپنی زندگی مٹا دے اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے تو بھی وہ ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ مقام ہے ماں باپ کا۔ محترم دوستو، شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹا نفل نماز پڑھ رہا ہو، نفل نماز ادا کر رہا ہو اور ماں اپنے بیٹے کو پکارے کسی کام کے لیے تو بیٹے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی ماں کی آواز کو سن کر نماز توڑ دے اور اپنی ماں کی خدمت میں چلا جائے۔ نفل نماز اگر پڑھ رہا ہو تو ہاں فرض و واجب اور سنت موقدہ کو نہیں توڑا جائے گا، نماز پوری کر کے خدمت میں جائیں گے، لیکن نفل نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اس صورت میں ماں کی خدمت نفل نماز سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور احسان کرنے کا حکم فرمایا، تو وہ اولاد بڑی خوش نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے دعائیں حاصل کرتی ہیں، وہ بڑے خوش بخت ہیں جو اپنے ماں باپ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں اور دعائیں لیتے ہیں۔ یقیناً جن اولاد سے ماں باپ راضی ہیں اور خوش ہیں، یقیناً اس سے اللہ اور رسول بھی خوش ہے، اور جس اولاد سے ماں باپ ناراض ہو یقیناً اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے ناراض ہے۔ محترم سامعین، ماں باپ کو کبھی تکلیف نہ پہنچاؤ، کبھی انہیں دکھ نہ دو، کوئی ایسی بات نہ کرو ماں باپ کے سامنے جو ان کے دل کو تکلیف پہنچ جائے، کوئی ایسی حرکت نہ کرو جو بے ادبی کی ہو، بلکہ ان کے سامنے جب جاؤ تو نگاہوں کو نیچی رکھو، آواز کو پست رکھو، محبت کے ساتھ پیش آؤ اور ان کے حکم کو پورا کرو جبکہ وہ شریعت کے دائرے میں حکم دیتے ہو۔ ہاں اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو حرام کام کرنے کا حکم دیتے ہو، کفر کرنے کا حکم دیتے ہو یا شرک کرنے کا حکم دیتے ہو، تب اولاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کا حکم مانے۔ اب یہ کفریات اور شرکیات کے بارے میں، حرام کاموں کے بارے میں اطاعت لازمی نہیں ہے ماں باپ کی، ہاں اس سے ہٹ کر جو جائز اور مباح کام ہے، اور جائز اور مباح کام کے بارے میں اگر ماں باپ اپنی اولاد کو حکم دیتے ہیں تو ان احکامات کو پورا کرنا اور خدمت کرنا اولاد کا فرض ہے۔ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، بنی اسرائیل کی قوم کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا خریج۔ اس کا اپنا خود گرجا گھر تھا جہاں وہ رات دن اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے کسی کام کے لیے بلایا، طلب کیا، تو وہ نماز ادا کر رہا تھا، اپنی ماں کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، تو ماں بہت اس پر غصہ ہوئی اور کہنے لگی کہ تو نے میرا حکم نہیں مانا، مجھے تکلیف پہنچائی،
اللہ تعالیٰ کسی فاحشہ عورت کو تجھ پر مسلط کر دے. ماں کی زبان سے یہ کلمات نکل گئے، بددعا نکل گئی کہ کوئی فاحشہ عورت کو اللہ تجھ پر مسلط کر دے. اب یہ خریج رات دن اپنے عبادت خانے میں تنہا رہ کر عبادت کیا کرتا تھا. ماں کی بددعا کا اثر دیکھیے. ایک فاحشہ عورت اس کے گرجا گھر میں داخل ہوتی ہے رات میں اور کہتی ہے کہ تو میرے ساتھ حرام کاری کر، لیکن وہ نیک متقی تھا، پرہیزگار تھا، اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اس نے گناہ سے انکار کیا، کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ایسا کوئی گناہ نہیں کروں گا میں تیرے ساتھ. تو کہا کہ دیکھ گناہ میرے ساتھ کر ورنہ تجھے میں بدنام کر دوں گی. وہ دھمکی دیتی ہے اور گرجا گھر سے باہر نکل جاتی ہے. چند دن کے بعد اس سے بچہ پیدا ہوا تو اسی گرجا گھر کے سامنے کھڑے رہ کر وہ چلا چلا کر کہتی ہے، یہ دیکھو یہ رات دن تو اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن یہ بچہ اسی نے جنا ہے، یہ اسی کا بچہ ہے، اس نے میرے ساتھ حرام کاری کی ہے. خامخواہ الزام لگا دیا اس پر. اب کیا تھا، عوام جیسے سنتے ہیں یہ بات کو غصے سے پاگل ہو جاتی ہے پبلک، پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیتے ہیں اس عابد کو، اس خریج کو، اور اس کے گرجا گھر کو گرا دیتے ہیں. ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو افسوس بھی کی. پھر اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرما. تو خریج جو عابد و زاہد تھا، جب عوام کا جذبہ دیکھا کہ اس کے خلاف عوام بھڑک رہی ہے، تو وہ بچہ جو اس فاحشہ عورت کی گود میں تھا، خریج جا کر کے اس بچے کے پیٹ میں انگلی رکھا اور کہا کہ اے بچے تو سچ سچ بتا تو کس کی اولاد ہے. تو اللہ کا کرم، ماں کی دعائیں، وہ چھوٹا بچہ جو پیدا ہوا ماں کی گود میں ہے، وہ بچہ کہنے لگا کہ میں خریج کی اولاد نہیں، میں فلاں چرواہے کی اولاد ہوں. تو لوگ سب شرمندہ ہوئے کہ ہم نے خامخواہ اس پہ شک کیا. بچے نے گواہی دے دی اپنی زبان سے، اس سے بڑھ کر اور صفائی کیا ہو سکتی ہے. تو لوگوں نے معافی مانگی اور کہا کہ ہم تیرا گرجا گھر بنا کر دیتے ہیں اچھا عالیشان پیمانے پر. کہا مجھے ضرورت نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے لوگوں کہ میں ایک دن اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہونے سے انکار کیا تھا، یہ میری ماں کی بددعا کا اثر ہے جو میں آج پا لیا اس کا بدلہ. محترم دوستو، دونوں پہلو آپ کے سامنے ہیں. ماں کی دعا کا اثر بھی کتنا عظیم ہوتا ہے اور ماں کی بددعا کا اثر بھی کتنا تیز ہوتا ہے. یہ دونوں پہلو آپ کے سامنے ہیں. لہذا ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو نہ تکلیف پہنچائیں، نہ ان کے دل کو دکھ پہنچائیں، نہ ان کی نافرمانی کریں، بلکہ ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیں، کیونکہ ان کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو کامیابی عطا فرماتا ہے اور اپنی خوشنودی عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماں باپ کا حقوق ادا کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا ہم کو بنائے. اب جن کے والدین انتقال کر گئے ہوں، جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ہو، اپنی والدین کے لیے کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ اب وہ تو اپنی قبر میں جا چکے، اب کیا خدمت ہو سکتی ہے ان کی؟ لیکن پریشان نہ ہو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے کافی ہیں. ہر موڑ کے لیے، ہر پہلو پر اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بنا دی گئی. چنانچہ جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے ان کے متعلق حکم یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے وہ ایصال ثواب کر سکتا ہے. جیسا کہ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں اپنی ماں کو ثواب پہنچانا چاہتا ہوں، کس طرح ثواب پہنچاؤں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ پانی کے پینے کی بڑی قلت ہے، لہذا تم ایک کنواں اپنے ماں کے ایصال ثواب کی نیت سے تیار کروا دو، جب تک وہ کنواں باقی رہے گا تمہاری ماں کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. وہ صحابی رسول اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق، حکم کے مطابق کنواں تیار کرواتے ہیں. جب کنواں تیار ہو گیا تو وہ صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چلیے کنواں تیار ہو گیا ہے، آپ ثواب پہنچا دیجیے. میرے آقا تشریف لاتے ہیں کنویں کے پاس.